ایک زمانے میں ایک بہت بڑی سلطنت تھی جس کی ایک خوبصورت لیکن مغرور شہزادی تھی۔ اس کا نام زرین تھا اور وہ اپنی خوبصورتی اور شاہی حیثیت پر بہت گھمنڈ کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے نوکروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی اور کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ ایک دن شہزادی زرین اپنے محل کے باغ میں گھوم رہی تھی کہ اسے ایک شاندار سفید گھوڑا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور اس کی چمک کسی ستارے کی مانند تھی۔ شہزادی اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوئی اور اسے پکڑنے کا حکم دیا۔ جب نوکر گھوڑے کو پکڑنے کے قریب پہنچے تو گھوڑے نے ایک گہری اور نرم آواز میں کہا، مجھے مت پکڑو شہزادی، میں کوئی عام گھوڑا نہیں ہوں۔ شہزادی زرین یہ سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے کبھی کسی جانور کو بات کرتے نہیں سنا تھا۔ وہ تجسس سے آگے بڑھی اور پوچھا، تم کون ہو اور تم بات کیسے کر سکتے ہو؟ گھوڑے نے جواب دیا، میرا نام بادل ہے اور میں ایک جادوئی گھوڑا ہوں۔ مجھے یہاں تمہیں ایک اہم سبق سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ شہزادی ہنسی اور بولی، مجھے تم سے کیا سبق سیکھنا ہے؟ میں تو ایک شہزادی ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ بادل نے افسردگی سے کہا، تمہیں عاجزی اور رحم دلی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تم اپنی خوبصورتی اور حیثیت پر بہت فخر کرتی ہو اور دوسروں کی قدر نہیں کرتی ہو۔ شہزادی کو بادل کی باتیں پسند نہیں آئیں، لیکن اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بادل نے کہا، اگر تم واقعی بدلنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ جنگل میں چلو، وہاں تمہیں وہ چیزیں نظر آئیں گی جو تم نے کبھی نہیں دیکھی۔ شہزادی نے تجسس میں بادل کی بات مان لی۔ وہ دونوں جنگل میں داخل ہوئے جہاں شہزادی نے غریب اور محتاج لوگوں کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کیسے لوگ سخت محنت کرتے ہیں اور پھر بھی خوش رہتے ہیں۔ بادل نے اسے بیمار اور زخمی جانوروں کی دیکھ بھال کرنا سکھایا۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی زرین بدلنے لگی۔ بادل کی صحبت میں اس نے دوسروں کے لیے ہمدردی اور احترام محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اس کا غرور ختم ہو گیا اور اس کی جگہ نرم دلی نے لے لی۔ ایک دن بادل نے شہزادی سے کہا، اب تمہارا سبق پورا ہوا، تم نے عاجزی اور رحم دلی سیکھ لی ہے، اب تم واپس اپنے محل جا سکتی ہو۔ شہزادی زرین بادل سے جدا ہونے پر اداس تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے واپس جانا ہے۔ جب وہ محل پہنچی تو لوگ اس کی بدلی ہوئی شخصیت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اب وہ سب کے ساتھ احترام اور محبت سے پیش آتی تھی اور اپنی سلطنت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی